جوا کھیلنے والے، سود خوری کرنے والے، بے نمازی، شراب خوری، جب اللہ کہے گا ان کو جہنم کے حوالے کر دو، قیامت کے لیے اللہ سے عرض کریں گے پروردگار دنیا کے اندر اگر ہم شراب پیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، غیبت کرتے تھے، سود خوری کرتے تھے، قتل و غارت گیری کرتے تھے، ناچ گانا کرتے تھے، ان مسجد کے اماموں نے ہمیں اس سے روکا نہیں، انہوں نے اس سے منع نہیں کیا، یہ حافظ قرآن تھے، یہ عالم دین تھے، یہ ہماری مجلسوں میں آ کر فاتحہ درود صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، لیکن اللہ انہوں نے ہمیں کبھی ناچ گانے سے نہیں روکا۔ یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کی گمراہ ہونے کی وجہ سے اس وقت کے علماء سے حساب و کتاب لے گا اور پوچھا جائے گا کہ تمہیں منبر و محراب کا وارث بنایا تھا، تمہیں دوست اور احباب کا لیڈر بنایا تھا، تمہیں قیادت دی تھی، تمہارے پیچھے 25 50 100 لوگ تھے، تم نے انہیں بے حرمتی سے کیوں نہیں روکا؟ آپ کو بھی حساب دینا ہے، ہم کو بھی حساب دینا ہے، ہر مسلمان کو حساب دینا ہے قیامت کے دن۔ یہ نہیں مسجدوں نے منبر، علماء نے مسجدوں کی منبر و محراب کو پکڑ لیا، قوم بدعقیدہ ہو گئی، بدعمل ہو گئی، ہم نے ہمارا کام کر دیا، نہیں، بلکہ قیامت کے دن آپ بحمدہ تعالیٰ اس خوشی کہیں گے کہ پروردگار ہم نے روکنے کی کوشش کی تھی، بیڑا روی سے بچانے کی کوشش کی تھی، قوم نہیں رکی، اپنے میرے پیغام کو، رسول اللہ کے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچایا، مالک یہ سمجھے نہیں، مالک یہ رکے نہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی، ہدایت تیری طرف سے نہیں آئی۔ ہر انسان کی، ہر دوست کی، ہر باپ کی، ہر بھائی کی، ہر شخص کی، ہر لیڈر کی جو چاہتے ہیں کہ ہم قوم کی قیادت کریں، ان قائدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے گلی کے اگر مسلمان بے روی کے شکار ہو رہے ہیں، خرافات کے اندر جا رہے ہیں، قتل غارت گیری عام ہو رہی ہے، سود خوری عام ہو رہی ہے، شراب نوشی عام ہو رہی ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ ٹھہر کر کے بڑے اچھے اسلوب کے اندر، محبت بھرے انداز کے اندر اللہ رسول کے پیغام کو ایک سے دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ نے خیر امت اس لیے کہا کہ یہ نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں عالیہ میں دعا ہے پروردگار عالم مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا